اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 اور 30 کی تفسیر چل رہی ہے، جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے تجارت کے متعلق۔ صفح کا پڑوسی بھی حقدار ہے بشرطے کہ دونوں کا راستہ ایک ہو۔ اگر پڑوسی موجود نہ ہو تو پھر اس کا انتظار کیا جائے اور اس کو خبر دینے کے بعد بیچے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پڑوسی اپنے قرب کی بنا پر زیادہ حقدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رواہ احمد بلوغ سند صحیح کی حدیث ہے، پڑوسی اپنے قرب کی وجہ سے زیادہ حقدار ہے۔ اگر وہ غائب ہو تو اس کا انتظار کیا جائے بشرطے کہ دونوں کا راستہ ایک ہو۔ اگر کوئی چیز دو آدمیوں کو بیچی جائے تو وہ چیز اس کو ملے گی جس کو پہلے بیچی گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رواہ احمد کی حدیث ہے، سند صحیح بلوغ البانی، اگر کوئی شخص ایک ہی چیز دو آدمیوں کو بیچ دے تو وہ ان دونوں میں سے پہلے آدمی کی ہوگی۔ کسی آدمی کو زبردستی پکڑ کر نہ بیچے اور نہ اس کی قیمت استعمال کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، 3 آدمی ایسے ہیں جن کا میں قیامت کے دن دشمن ہوں گا، ایک وہ شخص جو میرے نام سے عہد کرے پھر اسے توڑ دے، دوسرا وہ شخص جو کسی آزاد کو بیچے اور اس کی قیمت کھا جائے، تیسرا وہ شخص جو کسی مزدور کو مزدوری پر رکھے پھر اس سے کام پورا لے لیکن اس کی مزدوری اس کو نہ دے، 1 دینار کو 2 دینار کے عوض اور 1 درہم کو 2 درہم کے عوض نہ بیچا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 1 دینار کو 2 دینار کے عوض اور 1 درہم کو 2 درہم کے عوض نہ بیچو۔ باغ وغیرہ کو ایک ہی وقت کئی سال کے لیے نہ بیچو اور نہ بیچی جانے والی چیز میں سے غیر معین مقدار اپنے لیے خاص کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا معاملہ سے، یعنی ایک وقت ہی کئی سال کے لیے بیچ دینے سے، اور نسیاں سے یعنی غیر معین مقدار اپنے لیے مستثنی کرنے سے۔ اگر کسی چیز کو کسی خاص سکہ میں بیچے اور قیمت دوسرے سکے میں لے تو اس دن کے بھاؤ کے حساب سے لے، اور یہ سودا دست بدست نہ کہ ایک دوسرے سے جدا ہونے کے بعد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رواہ ابو داؤد کی حدیث ہے، رواہ نسائی کی حدیث ہے، سند صحیح سے، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میں بقی میں اونٹ بیچتا ہوں دیناروں میں اور قیمت درہموں میں وصول کرتا ہوں، یا یہ کہ درہموں میں بیچتا ہوں اور قیمت دیناروں میں وصول کرتا ہوں، یعنی ایک کے بدلے 2 کو لیتا ہوں اور دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس دن کے بھاؤ سے دیتے ہو تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ تم دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو اور تمہارے
درمیان کوئی چیز ہو، یعنی لین دین نقد ہو، قرض پر نہ ہو۔ حکومت کو چاہیے کہ بھاؤ مقرر نہ کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، روا ابو داؤد کی حدیث ہے، بلوغ المانی کی حدیث ہے، سند صحیح سے، لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھاؤ مقرر کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہی بھاؤ مقرر کرنے والا، تنگی کرنے والا، فراخی کرنے والا اور رزق دینے والا ہے، اور میں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے حال میں ملوں گا کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی بھی خون کے معاملہ میں اور مال کے معاملہ میں مجھ سے حق تلفی کا مطالبہ کرنے والا نہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنے پھلوں کو بک جانے کے بعد بیچے، لیکن اس سے پہلے کہ خریدار پھل توڑے کوئی ایسی آفت آ جائے جس سے سارے پھل ضائع ہو جائیں، تو بیچنے والا خریدار سے قیمت نہ لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر تم اپنے بھائی کو پھل بیچو، پھر اس پر کوئی آفت آ جائے تو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اس سے کچھ بھی لو۔ آخر تم اپنے بھائی کا مال ناحق کس چیز کے عوض لوگے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے معاملات کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔